جی مسٹر ذیشان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ کیا حکم ہے بھائی؟ حسن بھائی، آپ چاہ رہے ہیں کہ شاید پروگرام کو ختم کریں، ہم، تو میں جلدی جلدی کچھ سوال ہیں ابھی، ویسے نماز میں تو جی ٹائم ہے لاہور میں لاہور سے مخاطب اچھا ہوں۔ تو جی سر۔ تو اچھا حسن بھائی، تمہید کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ایک نیا طبقہ ہے میرے ارد گرد۔ میں ہم، دراصل طالب علم ہوں، سنی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، جی لیکن جی تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو جی سر۔ سنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں، تبدیل ہوئے میرے معاملات، سوچنے کے نظریہ تھوڑا تبدیل ہوا۔ ہم، تو جی اب اس سارے سلسلے میں حسن بھائی ایک بات جو مجھے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ لوگوں کے سامنے جب ہم ہسٹوریکل ایونٹس رکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہوئے خلفاء کے پہلے دوسرے تیسرے، اور معاملات جو ہمیں آج تک بچپن سے پڑھائے گئے سنائے گئے جمعے کے خطبات میں، اور جب ہم نے اصل میں پڑھا تو وہ مختلف تھے۔ تو جب یہ جی بات ہم گفتگو کر کے میں اپنے دوست احباب کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ اکثر جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں احادیث کے۔ یہ صرف ان کا ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کی محبت اتنی جو ہے وہ بھری گئی ہے ہمارے دلوں میں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے ڈائجسٹ کی ساری باتیں، لیکن بات دلیل کے ساتھ انسان کو ماننی چاہیے۔ آپ نے دلیل رکھی، ہم نے قبول کی۔ اب یہی اللہ کا بات فضل جب ہے۔ دوسروں کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی، قرآن ہی ہمیں کافی ہے، باقی ساری چیزوں میں جھگڑا ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے، ہم سب سے پہلے قرآن ہم پورا سیکھ لیں۔ تو ہم احادیث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بے شک وہ تشیع کی ہوں، بے شک وہ اہل ہم، سنت کی ہوں، وہ سائستہ کی ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک بات کی، میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یا ظہر کی 4 ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نماز کا پورا طریقہ مجھے بتا دیں۔ تو ایک صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نماز مقام ابراہیم سے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں ساری چیزوں کے آنسر جو ہیں وہ اب دو قرآن میں رکعت کا۔ موجود ہیں۔ تو اس بات، ہاں، اب وہ کہتے ہاں، ہیں کہ مقام ابراہیم سے لیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جیسے وہ پڑھتے ہیں آپ ویسے پڑھیں۔ تو میں نے ہم، کہا وہاں تو مطلب شاید 70 طریقوں سے پڑھی گئی ہوگی نماز۔ تو ایک تو ہم، آپ نے مجھے اس چیز کا حسن اللہ بھائی، حسن اللہ یاری صاحب، مجھے پلیز تفصیلاً، یہ طبقہ ایک اچھا خاصا بڑا طبقہ ہے سر، جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو جی پریکٹسنگ شاید اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے۔ کئی اس میں سے پڑھے لکھے بھی میرے دوست موجود ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ دس سے کہ بھائی دیکھو قرآن کامن گراؤنڈ ہے، تو سب سے پہلے قرآن، احادیث کو چھوڑ دو، ہم نے احادیث میں نہیں جانا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو اگر آپ نے لے لیا اور سنت کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے دین کا آدھا حصہ لیا اور پورا نہیں لیا۔ اور کیا یہ بات درست ہے؟ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بھئی قرآن میں ہی ہر چیز کا جواب ہے؟ لاسٹ اس میں کمنٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ رات کے وقت روزہ افطار کر لو، اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رات کی ڈیفینیشن شاید کہیں جو ہے وہ نہیں بتائی ہے، تو اب اس کے لیے مجھے احادیث کی ضرورت پڑے گی۔ کیا میں آپ اس کو پلیز ذرا ڈیٹیل تو میں ایکسپلین کیجیے گا؟ میرے محترم بھائی، آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصلی، اس سے مصلی بنا دیں، یعنی اس کو وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آیت یہ کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پہ اس کے قدم گاہ ہے نا کعبہ شریف میں، کعبہ کے پاس، ادھر جا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے مناسک حج میں۔ تو یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام جیسے نماز پڑھو، یہ ان کا قرآن کا غلط ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، مقام ابراہیم کا مطلب یہ، اور پھر مقام ابراہیم میں کوئی نہیں ہے کہ بھائی وہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، یہ قرآن میں کہیں نہیں مذکور۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، 4 پڑھتے تھے، 6 پڑھتے تھے، وہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، وہ تو کوئی موجود نہیں قرآن مجید میں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کیا تھے، اور پھر اس کی شریعت منسوخ بھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ جو آپ نے بات نقل کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن پڑھو، یہ ایک جاہل لوگوں کی بات ہے۔ کوئی سنجیدہ آدمی اس بات کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن وحی ہے، پیغمبر کا کلام بھی وحی ہے۔ قرآن نے جب مہر لگا دی نا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن ہی کی طرح وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور قرآن نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطاعت کیسے کریں گے؟ تو سنیں گے نا ان کے جملے کیا ہیں، فرامین ان کے کیا ہیں۔ کسی بھی شخص کی اگر آپ نے بات سننی ہے نا، اطاعت کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے،
تو یہ بات سننا مطلب یہ ہے کہ ان کے احادیث کو اب دیکھ لے کہ وہ فرمانا انہوں نے فرمانا کیا. پھر قرآن مجید نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ اتبعونی. فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو میری ہدایت کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا اگر میری اتباع کی تم نے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، مہربان ہے. فمن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں قل فمن تولى فإن الله لا يحب. جو پشت کرے پیغمبر کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو انہیں کافر بولا ہے. وہ اللہ کا مبغوض ہے اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور وہ کافر ہے، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب وحی ہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا واجب ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی ان جیسے انہوں نے عمل بجا لایا ان جیسا عمل بجا لانا، ان کی پیروی کرنا واجب ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کے قرآن نے خود ہمارے جو شخص قرآن کو مانتا ہے، قرآن نے خود ہمارے گردن پہ کیا ڈالا ہے؟ ایک توق ڈالا ہے غلامی کی. اس کی غلامی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم قرآن کو اگر مانیں نا، قرآن ببانگ دہل، اس سے واضح الفاظ میں کیا کہہ دیں کہ تمہیں بات ماننا ہے، تسلیم ہونا ہے، اور تم نے اتباع کرنا ہے کس کی؟ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اوکے میرے بھائی؟ جی سر، آپ نے آواز کھول دیں. وہ آپریٹر بھائی نے میوٹ کر دیا تھا، ان میوٹ ہو نہیں رہا تھا. حسن بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا. کیا آپ مجھے 5-6 ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں جو قرآن میں بالکل ہی نہیں ہے، جو دلیل کے طور پہ کسی کے سامنے بھی رکھی جا سکیں کہ دیکھو بھائی تم قرآن سے ہمیں ان چیزوں کا جواب نکال کے بتا دو؟ تو قرآن سے تو جیسے نہیں نکلے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں پہلی بات یہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن مجید نے فرما دیا کہ میں ہر چیز کا بیان ہوں، ہر چیز کا بیان ہوں، لیکن اس تک ہمارا عقل نہیں پہنچتا. دیکھیں بڑا فرق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن کا علم جانتے، تو ہمارا جو علم قرآن ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن لوگوں کا عقل اس تک نہیں پہنچتی. یہ قرآن میں مستور ہے، قرآن میں، قرآن کے بطون میں ہے، قرآن کے اسرار میں ہے. جو ظاہر قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں تو بہت ساری چیزوں کا بیان تو نہیں ہے. مثلا جیسے آپ نے مثال دی، قرآن اتنا فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، بار بار نماز. اب نماز کا طریقہ ہے نہیں، نماز آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے قرآن مجید میں. نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت. قرآن فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ. زکوٰۃ دینے کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ دینا ہے. اگر آپ کے پاس اونٹ ہے، کتنے اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے. کشمش ہے کتنا، اس کا نصاب کیا ہے. گندم کتنے، فصل کتنی پیداوار ہو تو کتنا زکوٰۃ. نہیں ہے قرآن میں. یہ تو واضح بات ہے، زکوٰۃ کس طرح دیں گے. اچھا قرآن مجید میں فرمایا کہ روزہ ہے، روزہ رکھنا آپ نے، سیام رکھنا. سیام کے اب تفصیل وہاں پہ قرآن میں نہیں ہے. بولا کہ تم روزہ رکھو نا، روزہ تو بولا کہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اب روزے کے احکام کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں. روزہ ہم نے روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، وہ قرآن مجید میں. روزہ کن چیزیں روزہ کو باطل کر دیتی ہیں، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہیں. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے حسن بھائی، میرے سوالات اور بھی ہیں، مطلب تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. تک گئے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. ہاں 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے ہو گئے، 6 گھنٹے سے بیٹھا ہوں. بہت مہربانی ذیشان بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو عزت دے میرے بھائی. سر وعلیکم السلام. سر اللہ آپ کو خیریت رکھے جی. اللہ آپ کو عزت تو دے. سر بہت مہربانی، سر بہت مہربانی، آپ نے دعا کے وقت مجھے یاد کیا. تو سر میرے خیال کے مطابق جتنے بھی کالر آتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے زیادہ عقیدت مندی اور تیاری سے میں ہی آتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے مجھے نا وائبریشن شروع ہو جاتی ہے، ان بیلنس ہو جاتا ہوں. تو اس سے سر میں کیا سر ہمارے بھائی، اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو زندگی نصیحت. سر ایک دو گزارشت کر لوں سر؟ جی سر، بسم اللہ بسم اللہ. سر وہ اپنا امام زمانہ کا آج بھی الحمدللہ آپ نے بندے کو کلمہ پڑھایا ہے، اور جیسے جناب خضر علیہ السلام پڑھتے تھے تو ویسے ہی آپ نے پڑھایا ہے، رپیٹ کیا ہے. تو وہی جناب خضر کی بات سر جو ہے نا وہ ذہن میں وہی سوار ہے. تو مختصر بات کرتا ہوں سر. جناب خضر علیہ السلام کون تھے سر؟ چونکہ سر میری تھوڑی سی عرض سن لینا. یہ سورت القصص اور اس طرح کے جتنے الکاف، تو ان پہ تو کلمہ واجب تھا اپنے زمانے کے نبی کا، جناب موسیٰ کا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو
وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم سکھاؤ. وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے. اور سر آگے سے جناب خضر کہہ رہے ہیں کہ فلا تسألنی عن شیء، کہ موسیٰ تم مجھ سے کسی چیز کا مت پوچھنا اور تم صبر بھی نہیں کر سکو گے. تو سر آگے ایک ہی ہے سر، اس کے بعد معذرت سورۃ الکاف کی ہے، اس میں سر نا 3 آیتوں میں ایک ہی لفظ ہے، فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا، فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا، فَأَرَدَ رَبُّكَ. تو یہ جتنے بھی ارادے ہیں اس کو امپلیمنٹ جناب خضر نے کیا ہے. یہ سر ولی خدا ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، اور وہ کلمہ تو جناب موسیٰ کا ان کو پڑھنا چاہیے تھا. سر بس اتنا ہی سر. جتنے انبیاء تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ ایمان لائیں اور اپنی امتوں کو بھی حکم دیں. اور جو کلمہ میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ میں شرف یاب ہوئے تھے. تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ میں انہوں نے 1-2 سوال کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے شہادت دی کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور 14 معصومین علیہ السلام کا یا 13 معصومین علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا، سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، سب کی امامت کا انہوں نے ذکر کیا اور شہادت دی. تو یہ جو ہوا ہے نا، یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے، سب انبیاء کو نبی مانتے تھے. یہ جو شہادت انہوں نے دی ہے، کلمہ پڑھا ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی صحبت میں امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے، انہوں نے وہاں پہ دیا. یہ حج کا معاملہ تھا، حج کے موسم میں، ٹھیک ہے نا، ظاہراً وہ بیت اللہ الحرام میں وہاں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. سر یہ کلام پاک سے تو جناب خضر کا مرتبہ وہ جو ہے سر کہنے کو تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے. تو جناب خضر کا مرتبہ موسیٰ بھی علیہ السلام کا مقام نظر بلند ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، لیکن خضر علیہ السلام کے پاس بعض ایسے اختیارات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، اور بعض اللہ کے اوامر آتے تھے جو خضر علیہ السلام کے پاس، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے حدیث میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر، میں آپ کو حدیث دکھاؤں، ملاحظہ فرمائیے. جی میں آپ کو حدیث دکھاؤں. موسیٰ علیہ السلام کو بعض باتیں پتہ تھیں جو خضر کو نہیں تھا، اور خضر کو بعض باتیں پتہ تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھی، ٹھیک ہے نا. میں 1 منٹ میں دیکھ لوں. ہاں بہرحال میں مجھے غلطی ہو گئی، میں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر سے عالم تھے، اس طرح نہیں تھے. ایک کو علم تھا جو دوسرے کو نہیں تھا، اس طرح تھا. یہ کتاب الوصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء اول ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 260، یہاں پر کننا مع عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے حجر اسماعیل میں. فقال علینا عین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ کوئی جاسوس ہے یا نہیں، کیونکہ حجر اسماعیل جو ہے نا وہ مکے کعبہ کے ساتھ گیا نا، وہ ایک راؤنڈ سا ایک دیوار ہے، بالکل کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہاف وال ہے، پورا بلند نہیں ہے، انسان کسی چھاتی تک پہنچ جاتا ہے وہ دیوار، وہ حجر اسماعیل علیہ السلام. تو امام علیہ السلام نے کہا یہاں پہ کوئی جاسوس ہے، دیکھ لو. اچھا، تو بعض جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا امام ہے، اس کو خود علم غیب نہیں ہے، بھئی یہ جاسوس، یہ دوسروں سے پوچھا کہ یہاں پہ جاسوس ہے یا نہیں. بعض سوالات، یہ بہت واضح ہے، بعض سوالات اس لیے ہوتے ہیں دوسروں کو سکھانے کے لیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے نہیں، دوسروں کے سامنے نہیں کہنا چاہیے. تو یہ سکھانے کے لیے، بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں کتنے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے. فَالْتَفَتْنَا يُمْنَةً وَيُسْرَةً فَلَمْ نَرَ أَحَدًا فَقُلْنَا لَيْسَ عَلَيْنَا عَيْنٌ، تو ہم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور نے کہا یہاں پہ جاسوس کوئی نہیں. فقال ورب الكعبة ورب البينة 3 مرات، اس کعبے کی رب کی قسم، اس کعبے کی رب کی قسم، اس کا 3 دفعہ فرمایا، اس کعبے کی رب کی قسم، لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منه، اگر میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوتا تو میں ان کو سکھا دیتا، بتا دیتا کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں. ولا انبئهما ولا انبأتهما بما ليس في ايديهما، میں ان کو ان چیزوں کا علم عطا کرتا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو جو ان کو نہیں پتا تھا. لأن موسیٰ والخضر علیہم السلام اعطیا
علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو علم ما کان کا پتہ تھا، علم ما یکون کا پتہ نہیں تھا، اور جو قیامت تک ہوگا باتیں آئیں گی ان کو پتہ نہیں تھا علوم کا. وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثۃ، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثتاً ہمیں دی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے محمد اکمل بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. مہربانی. تھینک یو سر.